زیادہ نہیں بولوں گا، بس صرف اتنا کہوں گا کہ ریزنز کیا ہیں، کیوں ہم لوگ اتنے پچھڑ گئے. پرابلم کوئی انڈیا میں اکیلے نہیں ہے، ہم لوگ ہندوستان کے اندر کافی بہتر ہیں. اگر آپ عرب ورلڈ میں جا کے دیکھیں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ تو ہم سے بھی بدتر ہے. اس قدر جہالت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہاں پہ رہنا مشکل ہے. مجھ سے تو سانس لینا مشکل مجھ کو ہو جاتی تھی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس سوسائٹی میں ہم ہیں، کہاں پہ ہیں. اس قدر روٹ رجیم سے، جس طریقے سے کیا سیریا میں کیا ہوا، کس طرح سے شہر کے شہر، ملک کے ملک تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ تباہی رکنے والی نہیں ہے. سعودی عربیہ اور یو اے ای نے یمن کو تباہ کر دیا، اب یمن سعودی عربیہ کو اور یو اے ای کو نہیں چھوڑے گا. عراق میں جو ہوا یا افغانستان میں جو کچھ بھی ہوا، ملینز آف پیپل ہیو ڈائڈ. اور یہ سلسلہ پچھلے 200 سال سے چل رہا ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی آئی یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ مرے، غدر اور اس کا فیس ہوا. پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے ڈکلائن آف ٹرکش امپائر، اس میں وہاں پہ لاکھوں لوگ مر گئے. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، اس میں مرے. فوجوں کا استعمال کیا گیا ان دیشوں کی. یہ ختم نہیں ہو رہا کہیں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ پرابلم جو ہے کہ ہم بہت زیادہ فیوڈل ایرا میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے ہم باہر ہی نہیں نکل پا رہے. بلکہ فیوڈل نہیں، عرب تو ٹرائبل ایرا میں ہے، ہم فیوڈل میں ہیں، تھوڑا آگے ہیں. اور وقت کے ساتھ اگر آپ نہیں بدلیں گے تو آپ ختم ہو جائیں گے. ہماری جتنی بھی تنظیمیں آئی ہیں وہ ہم کو وقت کے پیچھے لے جانے کی بات کرتی ہیں. آپ پچھلی سوسائٹی میں اللہ کا نظام یا نیچر میں آپ اس کے حساب سے آپ پیچھے نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو گو فارورڈ، آگے ہی جانا ہوگا. یہ نظام ہے، دنیا اسی طرح چلتی ہے. ہم چینج ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہی نہیں. اور جس طرح کی جتنے ماڈرن موومنٹ، اس سے پہلے یہی حال یورپ کا تھا جو آج ہمارا ہو گیا. یورپ کے اندر اسی طرح سے لڑائیاں ہو رہی تھیں. چرچ آئے دن لوگوں کو پھانسیاں دے رہا تھا، لوگوں کو مار رہا تھا. صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں، اور وہ ڈارک ایج میں پڑے ہوئے تھے. اس وقت مسلمان بہت آگے تھا، اس نے بڑی ترقی کی، سائنس ٹیکنالوجی میں کام کیا، اور ہم لوگ ایک نیا سماج بنایا اس نے. اور پھر اسی جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ یورپ پہنچا، اور یورپ سے ایک نئی تنظیم شروع ہوئی. ان کے یہاں رینیسانس آیا، اور پھر اس کے علاوہ ان کے یہاں انلائٹنمنٹ موومنٹ آیا، اور پھر انڈسٹریل ریولوشن آ گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیموکریسی آ گئی تھی. ہمارے یہاں ابھی تک ڈیموکریسی نہیں ہے. ریفارم انہی سوسائٹیز میں ہوتا ہے، وہیں پاسبل ہے جہاں پہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو. یہ اسی کا پارٹ ہے. اور جب تک ڈیموکریسی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ڈیموکریسی کو، ہم رول آف لا کو نہیں مانتے، ہم ایکویلٹی بیفور لا کو نہیں مانتے، تو کہاں سے ہم جائیں گے؟ ہمارا کہنا یہ کہ ہم جو ہیں ایسے اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے، آرمی بیکڈ ریجیمز ہونی چاہیے. ہمارے جتنے بھی فتوے آئے، ہمارے جتنے بھی ہم نے باتیں کی پچھلے اس میں یہی ہم نے بات کی کہ ہم ماڈرن سسٹمز کو ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور یہی نہیں، جب خود ہم نے اپنا کوئی نظام بنایا نہیں، اور دوسرا جو یورپ نے بنایا تھا اس کو ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آج بھی ہم نہیں ایکسیپٹ کر رہے. تو جب تک ہم سائنس، ٹیکنالوجی، ڈیولپمنٹ، ڈیموکریسی یہ سب نہیں ہوگا تو کہاں سے بھی ماڈرن ایجوکیشن کی بات ہی نہیں کی ہم نے کبھی. ہم نے مدرسوں کی ضرور مدرسے کھلنے چاہیے، میں مدرسوں کے بالکل خلاف نہیں. انہی مدرسوں سے انجینئرز بھی پہلے نکلتے تھے، اور ڈاکٹر اور طبیب اور یہ سب کچھ انہی مدرسوں سے نکلتے تھے. ایک زمانہ وہ تھا، انہی مدرسوں سے حکیم نکلتے تھے، پڑھائی جاتی تھی سب چیزیں، اور ساتھ میں بہت اعلیٰ اسلامک تعلیم بھی ملتی تھی ان لوگوں کو. وہ سب سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک عجیب دور میں ہم لوگ آ چکے ہیں.
اور جس 250 سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن سائنس، ٹیکنالوجی، آرٹ، میوزک کسی فیلڈ میں نہیں، جبکہ ان سب چیزوں میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا. یہ اتنی بری حالت ہے اس وقت. جو چند لوگ ہیں مسلمان جو آئے ہیں، جیسا کہ ظفر صاحب نے بتایا، وہ اپنی صلاحیتوں سے یا اپنے پڑھ کے آئے ہیں. آج بھی مسلمان لڑکے جو اچھے نکل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں بڑی تعداد میں، وہ مسلم اداروں سے نہیں پڑھ رہے ہیں. مسلم ادارے ہیں اتنے کم، اور جو ہیں ان کے حالات اتنے برے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ان کی بلڈنگ تک گری جا رہی. اسلامیہ اسکول اتنے خوبصورت بنے ہوئے تھے، تمام کھولے گئے تھے، سر سید تحریک سے جڑے ہوئے تھے، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن بلڈنگ، سب کچھ. اب وہ چند لوگ، چند فیملیز ان کو کنٹرول کرتی ہیں، ہر شہر کی ایک فیکٹری، اور اس میں چاروں طرف دکانیں بنا دی گئی ہیں، فیلڈ ختم ہو گئی ہے. مطلب تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے وہاں پہ، اور اس قدر برے حالات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. دوسری بات یہ کہ ترقی تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہر اس گھر میں جس کی ماں پڑھی لکھی ہوگی، اس کے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، اور اس کے بچے زیادہ، اس کی فیملی زیادہ آگے بڑھتی ہے. ہمارے یہاں ویمن ایجوکیشن پہ کوئی دھیان ہی نہیں دیا جاتا. سر سید صاحب نے بھی 100 سال کہہ دیے تھے، پھر اس کے بعد اور لوگ جو آئے انہی نے تو بالکل ہی فتوے دے دیے کہ بین ہونا چاہیے. گھر میں جگہیں، جس طرح کی تحریک افغانستان سے اٹھی، یا طالبان، یا جس طرح کے ISS باتیں کر رہے ہیں، جو مطلب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، یہاں پہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. لڑکیاں رو رہی تھیں ان کو اسکول میں جب وہ گئیں تو وہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ جائیے، ابھی ہم اسکول نہیں کھلے گا. افغانستان میں اسکول ابھی تک نہیں کھلے، کلاس 9th and 10th کی لڑکیوں سے. کیوں نہیں کھلے صاحب؟ ہم ابھی طے نہیں کر پائے ہیں کہ کس طرح کی پڑھیں. سیگریگیشن ہو رہا ہے، لڑکیاں الگ بٹھائی جائیں گی، لڑکے الگ بٹھائی جائیں گے. ہم لوگ تو خیر بہت بہتر سچویشن میں ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر یہاں سے کوئی موومنٹ اٹھے گا وہی کچھ بدلاؤ لا سکتا ہے، اور کوئی امید نہیں ہے. اور جب تک لڑکیاں نہیں پڑھیں گی ہم ترقی بھی نہیں کر پائیں گے. پڑھنا ہی نہیں بلکہ کام کرنا پڑے گا ان کو. ہم کو 60-70 سال پتہ نہیں کتنا سعودی عربیہ کہتا رہا کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں. اب لڑکیاں ان کے یہاں سب جگہ کام کر رہی ہیں. یا پہلے وہ غلط تھے یا اب وہ غلط ہے، پتہ نہیں، میں نہیں جانتا. اینی وے یہ لمبی بات ہے، میں یہیں پہ ختم کروں گا. آپ لوگ کے اوپر ہے، آپ لوگ ڈیسائیڈ کیجئے کیا کرنا ہے. تھینک یو خان صاحب.